بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. مائک والا کون ہے؟ کہاں ہے وہ؟ بھائی تو مائک ایک سرکل ہے، چھوٹا بڑا مت. وہ تو میں ابھی آہستہ آہستہ زور سے بولوں گا، خاموں کا تم منہ کالا کرنا شروع کر دیتے ہو. محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے. اسے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. اور جو کچھ انسان کے پاس ہے، اللہ نے جو کچھ کو دیا ہے، یہ ایک وقتی چیز ہے. ایک دن سب کچھ چھوڑ کر آدمی اس دنیا سے چل جائے گا. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے موت کی تیاری کرے. اور موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. اس لیے کہ آدمی کو جہاں جانا ہے، آدمی جانے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے. حج میں جانا ہوتا ہے تو آدمی حج میں جانے کی تیاری کرتا ہے. ہاں، کاروبار کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شاہروں نے دنیا کے انسانوں کو اس بات کی خبر دی کہ تمہیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور دنیا چھوڑ کر موت تمہیں آئے گی، اور موت کے بعد تمہیں ہمارے پاس آنا ہے. تو سمجھدار آدمی وہی ہے جب کہ جانے کی تیاری کرے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں، جو بھی آدمی دنیا سے مر کر جاتا ہے اپنے ساتھ دنیا میں سے کچھ لے کے نہیں جاتا، یہیں سب چھوڑ کے جاتا ہے. بادشاہ مر گئے، بادشاہ کہیں چھوڑ کے گئے. ملک ان کے ساتھ نہیں گیا، ملک یہیں چھوڑ گیا. مالدار مرتا ہے تو مالدار بھی مرنے کے ساتھ اس کا مال یہیں چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں جاتا.
دنیا میں کوئی آدمی موت کا انکار نہیں کرے گا، چاہے وہ ایمان والا ہے بےمان ہو. ارے یہ بات کہتا ہے کہ انسان کو ایک دن کو مرنا ہے. سب متفق ہے، چاند تک پہنچنے والا بھی متفق ہے کہ موت تو آنی ہے، موت مرنا بھی انسان کو ہے. اور اس بات پر سب دنیا کے انسان متفق ہیں کہ مرنے والا دنیا سے مر کر خالی ہاتھ جائے گا. دنیا میں سے کوئی چیز جس کے ساتھ نہیں جائے گی. اور تیسری ایک بات دنیا کا ہر انسان قبول کرتا ہے اور بالکل یقین مانتا ہے کہ آدمی دنیا سے مر کر جائے گا تو اپنے کرتوت اور اعمال کو ساتھ لے کے جائے گا. اعمال میں سے کوئی عمل دنیا میں چھوڑ کے نہیں جائے گا. ہر عمل لے کے ساتھ کیا، اچھے ہوں گے تب بھی، برے اعمال بھی ہوگی تب بھی اپنے ساتھ لے کے جائے گا. اس لیے بھائیو، سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی موت کی تیاری کریں. مرنے کے بعد جو کام آنے والی چیز ہے جس پر اللہ آخرت کی زندگی میں آدمی کو کامیاب کرے گا وہ ایمان ہے اور ایمانی زندگی ہے، اعمال صالحہ ہے. یہ دو چیزیں جو بھی بنا کر جائے گا دنیا سے، وہ دنیا سے خوشی کے ساتھ جائے گا. جس نے اپنا ایمان بنایا ہوگا اور جس نے اپنے اعمال درست کیے ہوں گے، اس کا دن، موت کا دن، اس کا خوشی کا دن ہوگا. ہاں، اللہ تعالیٰ شانوں بھی ایسے انسانوں کو جنہوں نے ایمان بنایا، ایمان پر محنت کی، اپنا ایمان بنایا اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اعمال والی بنائی، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی آپ نے گزاری، سنت والی زندگی جس نے گزاری. ایسے انسانوں کی جب اللہ تعالیٰ شانوں موت کا قریب آتا ہے تو ملک الموت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فلاں بندے کی روح نکال کے لے آؤ. اس میرے بندے نے دنیا میں بہت کچھ میرے دین کے خاطر، میری عبادت اور طاعت کی زندگی گزارنے میں بہت کچھ تکلیفیں اٹھائی، جھیلی ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ اسے راحت دوں. آدمی ظاہری بات ہے دین پر عمل کرتا ہے تو دین پر عمل کرنے پر بہت سے حالات سے گزرنا پڑتا ہے. 5 کی نماز آدمی پابندی سے پڑھتا ہے تو بہت سے کام چھوڑ کے اس کو نماز میں آنا پڑتا ہے. ٹھنڈی کے زمانے میں ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا پڑتا ہے. اپنے گھر کا اتحاد چھوڑ کر آدمی چاہے چوٹے پہنے کچھ بھی پہنے لیکن باہر کی ہوا کھاتا ہوا مسجد آتا ہے، نماز پڑھتا ہے. دنیا میں حالات سے گزرنا پڑتا ہے. ہاں، آدمی کو غلط کاموں میں، حرام کی کمائیوں میں کامیابی نظر آتی ہے، آسانیاں نظر آتی ہیں. ہاں، اس میں آسانی سے مال ملنا اسے نظر آتا ہے. لیکن ایمانداری کے ساتھ اگر کمائی کی اور اپنے کاروبار کو کرے گا تو اسے بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. ہاں، تو یہ دنیا انسان اپنے ایمان کو بنانے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا اور پھر اس حال میں اس کی موت آئے گی تو موت کا دن اس کا خوشی کا دن ہوگا. ملک الموت علیہ السلام اس کی جو روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو ان کے ساتھ 500 فرشتے، نورانی فرشتے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوں گے. دنیا میں کسی آدمی کا اکرام کرنا ہوتا ہے، عزت کرنی ہوتی ہے تو اسے پھولوں کا گلدستہ دیتے ہیں. ہاں، حاجی کو حج میں چھوڑنے جاتے ہیں تو ہر وقت ہاتھ میں
عزت اس کی کرتے ہیں. تو ریحان کی گلدستے لے کر آئیں گے فرشتے, اور برکوت محمد علیہ السلام اس کے پاس جنت کی خوشبو ریشمی رومال میں لے کر آئیں گے, اور اس کی روح نکالنے کے وقت میں اس کی تھوڑی کیا رکھیں گے, اسے جنت کی خوشبو سنگائیں گے, اور پھر کہیں گے اے مبارک روح چلو جنت کی نعمتوں کی طرف چلو. اسے جنت دکھائی جائے گی, جنت کے حور و غلمان دکھائے جائیں گے. جنت میں اللہ نے اس کے لیے جو نعمتیں بنائی ہیں, حل بنائے ہیں, اسے دکھایا جائے گا اور کہے گا تجھے یہاں چلنا ہے, چلو. اس ایمان والے کی روح جنت کی جانے کے لیے پھڑکے گی اور جانے کی تیاری کرے گی. ہاں, اور یہ 500 فرشتے اس مرنے والے کے چاروں پر بیٹھ جائیں گے اور محبت کے ساتھ اس کے جسم پر ہاتھ رکھیں گے, اور جب اس کی روح نکل جائے گی تو پھر یہ 500 فرشتے اس کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک لائن بن کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ ان کے لیے جو اپنے ایمان کو بنائے. کون سا ایمان؟ اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن پاک میں ہر مسلمان سے, ہر ولی سے, ہر بزرگ سے اور ہر میرے دوست انسان مسلمان سے اس ایمان کا جو مطالبہ کیا ہے وہ ایمان ہے جو ایمان صحابہ والا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, یہ مطالبہ ہر ایک سے ہے کہ وہ ایمان بناؤ جو میرے نبی کے صحابہ کے بعد جو ایمان تھا. وہ ایمان بالغیب ہے, غیب پر ایمان لانا. اللہ نظر نہیں آتا, اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے, نرنجن و نراکار ہے, اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, وہ کسی کا باپ نہیں, وہ کسی کا شوہر نہیں ہے, نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں, وہ اکیلا ہے اور ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ اللہ ہمیشہ رہے گا. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور کائنات اور دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے. اس پوری کائنات کا بنانے والا وہ ایک اللہ ہے. آسمانوں کو, زمینوں کو, چاند اور سورج ستاروں کو, چرندوں کو, پرندوں کو, شجر کو, حجر کو, جو کچھ دنیا میں ہے اس کا بنانے والا ایک اللہ ہے. اور اس نے پوری کائنات کو اپنے ایک امر کن سے بنایا ہے. آسمان کو بنانا تھا تو اس نے آسمان کو کہا تو بن جا, وہ بن گیا. زمینوں کو بنانا تھا, زمینوں سے کہا تم بن جاؤ, بن گئی. اس کے ہمارے کون سے ہر چیز بنی ہے. اور اس پوری دنیا کی چیزوں پر کنٹرول ایک اللہ کا ہے. چاہے حکومت والوں کو خدا نے حکومت دے رکھی ہے لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا, جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. فرعون کے پاس حکومت تھی اور وہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ دریائے نیل جو ہے وہ میرے نیچے سے بہ رہا ہے, میں مصر کا مالک ہوں اور میں ہی ہوں اور میں ہی ہوں. لیکن نیل دریا اس کے نیچے سے کب تک رہا؟ جب تک اللہ نے چاہا. لیکن جب اللہ نے یہ چاہا کہ اب تو فرعون کے سر پر بہے تو اللہ نے فرعون کو اسی دریا میں غرق کیا ہے. جو کہتا ہے میرے نیچے سے بہ رہا ہے, اب اس کے سر پر سے بہنے شروع ہو گیا, وہ اندر ڈوب گیا, مر گیا.
مال سے وہ نہیں ہوگا کہ انسان چاہے گا. مال اللہ نے اس کو دیا ہے لیکن وہ چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا. ہاں انسان کو آنکھیں اللہ نے دی ہیں. انسان جو چاہے ایسا نہیں ہوگا. اللہ جو چاہے گا ایسی آنکھوں پر اللہ ہی کی چلتی ہے. ہاں انسان کو اللہ نے چمٹی دی ہے, 2 گردے دیے ہیں, لیکن گردے اس وقت تک کام کرتے جب تک اللہ چاہتا ہے. جب اللہ اسے فیل کر دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کے اندر رہ کر فیل ہو جاتے ہیں. ہاں آنکھوں کی روشنی اللہ رکھتا ہے تو رہتی ہے, ورنہ میرے دوست جب وہ چاہتا ہے آنکھیں رہنے دیتا ہے, روشنی ختم کر دیتا ہے. تو انسان پر اور دنیا کی ہر مخلوق پر کنٹرول ایک اللہ کا ہے. اللہ بھائی اس کو بند کرو یہ کہ یہاں اجتماع میں کیوں آیا ہے؟ فوٹو لینے کے لیے آیا ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ اور اسے کوئی روکتا بھی نہیں. اس کے کیمرے کو لے کے پھینکو نیچے. میرے بھائی میرے عزیز لوگ, دنیا کی زندگی ایمان بنانے کے لیے جب ایمان بناؤ اور اپنے اعمال بناؤ اور تیاری کرو. حضور پاک علیہ السلام نے اسی کو فرمایا الکیس من لا نفسه یعامل لما بعد الموت. سمجھدار عقل مند انسان وہ آدمی ہے جو اپنے آپ پر اپنے نفس پر کنٹرول کرے, جو جی چاہے وہ نہ کرے, اپنے نفس پر کنٹرول کرے, اپنی نفس کو قابو میں رکھے. ہاں اور مرنے کے بعد جو اعمال کام آنے والے ہیں وہ اعمال کرے. اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے وہ قول عمل ہو, میرے بندو عمل کرو. فصل اللہ عمل, اللہ تو تمہارے اعمال کو دیکھے گا, تمہارے اعمال کو دیکھے گا. ہاں اس لیے دوستو اللہ کا فیصلہ بھی اعمال پر ہے. انسان کے جب اعمال درست ہوتے ہیں, انسان اپنے نیک اعمال کی زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانو اسے سکون اور چین کی زندگی دیتا ہے. اور جو انسان کا مالدار کا بچہ ہو اور کروڑ پتی ہو لیکن اپنے اعمال بگاڑتا ہے تو اس کے اعمال کے بگاڑنے پر اللہ اس کے دل کا سکون چھین لیتے ہیں. اسے نیند نہیں آتی, اسی بنگلے میں نیند نہیں آتی. 50 لاکھ کی گاڑی میں چلتا پھرتا ہے لیکن اندر چین سکون نہیں ہے. اس کے اعمال بگڑے, نماز نہیں پڑھتا, جھوٹ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے, خدا کی مخلوق کو ستاتا ہے. اعمال بگڑے, نگاہ بگڑی ہے, زبان بگڑی ہے, گالیاں دے رہا ہے اپنے نوکروں کو. آسمان سے اس کے حالات بگاڑنے کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں. راحت کی ہر چیز ہوتی ہوئی راحت نہیں ہے. قرآن میں اللہ اس بات کی خبر دے رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو بھی میری اطاعت کو چھوڑے گا, اعراض کرے گا, جو بھی میری اطاعت سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. تمہارے اس بادشاہ میں بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں میرا چھوکرا پورتگل جائے گا, میرا چھوکرا یو کے جائے گا تو میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن جانے کے بعد بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو زندگی درست نہیں ہے. زندگی درست نہیں ہے. بلکہ جس بات بچے کو بڑی 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 محنت امیدوں کے ساتھ یو کے بھیجا تھا
وہی بچہ اس کے لیے مشہور لگ جاتا ہے. کیونکہ زندگی ٹھیک نہیں ہے، اعمال ٹھیک نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اپنے پیارے نبی کی سنتوں کو خلاف زندگی گزار رہا ہے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو. تو حالات نہیں بن رہے. دنیا کے حالات کے بننے کا تعلق بھی ایمان اور اعمال سے ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ایمان اور اعمال ہی پر قبر کی. یہ دوستوں تنہائی میں خدا قبر کو جنت کا باغ بنائے گا. ایمان اور اعمال جو بنا کر جائے گا. تو یوں دیکھنے میں تو قبر 3 فٹ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شان ہو خوش ہو کر، کیونکہ ایمان بنا کے گیا ہے، اپنے اعمال بنا کے گیا ہے، یہ اللہ کا بندہ بن کے گیا، مالدار بن کے نہیں گیا، یہ اللہ کا بندہ بن کے گیا. اللہ کی ساتھ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے وہی کرنا ہے. اگر یہ اپنے ایمان اور اعمال کے ساتھ قبر میں جاتا ہے تو دفن کرنے والے تو 3 فٹ کی قبر میں دفن کرتے ہیں، لیکن اللہ اسے اتنا اس کی قبر کو خدا وسیع کر دیتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے. اور پھر اللہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے، جہاں سے اسے قبر میں ہوا اور جنت کی خوشبوئیں، یہ تمام چیزیں ملتی رہتی ہیں، جس کی بنیاد پر یہ میٹھی ریس ہو جائے گا. یہ آتا ہے کہ جب مسلمان ایمان والا، جس نے اپنے ایمان بنانے کے معنی کیا ہے کہ بھائی کلمے پر محنت کر کے دل میں اللہ کا خوف اتنا پیدا کر لو کہ جو خوف گناہوں سے بچا دے، حرام سے بچا دے. اسے ہم اور آپ اپنی میرے دوستوں اپنے جہاں رہتے ہیں وہاں پر میرے دوستوں حکومت کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم حکومت کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں سزا ہوگی. ایسے جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے کہ میرا اللہ ناراض ہوگا اور ناراض ہو کے میری دنیا کی زندگی بھی ناکام کر دے گا اور مرنے کے بعد اللہ ناراض ہوگا مجھے عذاب دے گا، جب یہ چیز اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. ایمان بنانا، اللہ کا ڈر. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈر اور امید کے درمیان کی حالت کا نام ہے. ڈر ہو تو ایک اللہ کا ہو، اور اللہ کا ڈر یوں کہ میرا اللہ مجھے ہر حال میں، رات کے اندھیری میں، دن کے اجالوں میں، اپنے گھر میں اور باہر میں، ہر جگہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. میرے دل کی ایک ایک بات کو میرا اللہ جانتا ہے. ہاں، اور میرا اللہ میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. ضرورت کی پورا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، اور میرا اللہ وہ ہے جو عزت کا مالک ہے. اللہ کو پہچانے اور اللہ کی ذات و صفات پر یقین پیدا کرنا. عزت کا مالک وہ ہے، عزت کا مالک وہ ہے، موت و حیات کا مالک وہ ہے. حفاظت وہ کرتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں حفاظت نہیں ہے. حافظ ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا. ہاں، حضور صاحب نے فرمایا یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظ، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، تجھے کوئی چیز کی ضرورت ہو، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ اور کسی سے مت مانگ.
اذا سالت فاسأل اللہ، تیری کوئی ضرورت ہے اور تجھے مانگنا تو اللہ سے مانگ، وہی استعنت فاستعن باللہ، اور تیری مدد کی ضرورت ہے تو تیری مدد تو اللہ کرے گا، اللہ سے مدد مانگ، وہی استعنت فاستعن باللہ۔ یہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب آدمی اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اسے بھکاری بنا دیتے ہیں، بھیک مانگتے کر دیتے ہیں، اس کی تنگی کو دور نہیں کرتا۔ جو آدمی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اس پر فقر اور تنگی کا دروازہ کھولتا ہے۔ ہندوستان فاستعن باللہ، اگر تجھے مدد کی ضرورت ہے تو اللہ سے مدد مانگ۔ نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے اپنے بندوں کی زبانوں سے یہ بات کہلوائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بات مان کے چلیں گے، تیری اطاعت کریں گے، تیری عبادت کریں گے، ہاں، اور اے اللہ تجھی سے مدد مانگیں گے اور کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ تیری بات مانیں گے اور تجھی سے مانگیں گے۔ مانگنا کسے چاہیے؟ بولو، اللہ سے۔ اس لیے وہی ماں باپ دکھی ہوتے ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کی امید پر جیتے ہیں، اور جو اللہ کی امید پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اپنے بچوں سے جنہیں کوئی امید نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ انہیں دکھی نہیں کرتا۔ بچوں کو اسے مت پالو کہ بڑے ہو کر ہم کو پالیں گے، یہ کیا پالیں گے، یہ تو خود بہت آ جائے، ہمیں کیا پالیں گے۔ بچوں کو اسے پالو کہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے دین کی محنت کریں، یہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں، اور دنیا میں اپنی زندگی اور بیٹی پھیلانے والے بنیں، اس سے ہم کو پالتے ہیں۔ باقی جس اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں پالا تھا وہی اللہ ہمیں دنیا میں پالنے والا ہے، جس نے جوانی میں پالا بڑھاپے میں وہی پالنے والا، اور کوئی نہیں، اس لیے کوئی امید نہیں۔ مدد مانگتے ایک اللہ سے مانگ، ہاں، اس لیے دن میں 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی۔ 5 وقت کی نماز کی معنی کیا ہے؟ دن میں 5 مرتبہ اللہ نے اپنے دربار میں بلایا۔ مسجد اللہ کے دربار ہیں، مسجد اللہ کے گھر ہیں، 5 وقت اپنے گھر میں بلایا۔ کریم آقا ہے، دنیا کا کوئی بڑا حاکم بادشاہ، اس کے پاس تو وقت مانگنا پڑتا ہے کب آپ کو مل جائے۔ اس نے تو اپنی مسجدیں بنوائی اور مسجدوں کو وقف کروایا کہ کسی کی قبضے اس میں نہیں ہوگا، یہ اللہ کا گھر ہے، اور ان مسجدوں کو 24 گھنٹے کھلا رکھوایا۔ یہ میرا گھر تو 24 گھنٹے کھلا ہے، آؤ۔ دن میں 5 مرتبہ ہاں بلایا اپنے گھر میں، اور بلایا کیوں کہ مجھ سے اپنی ضرورتیں مانگو، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے یوں فرمایا اپنی امت کو کہ اپنی ضرورتیں فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگا کرو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور نے اپنی امت کو کہ تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی حاجت، تمہاری کوئی حاجت ہو تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، حاجت کی نماز پڑھو، اور اللہ سے اپنی حاجت مانگو، اللہ تمہاری حاجت پوری کرے گا۔ آسان زندگی ہے، ویسے تو ہم دیندار بنے، ان دنیا کے ناداروں کو دیکھ کے مت چلو، یہ تو سب نادان ہیں۔
ان کی دوڑ دنیا کے پیچھے ہے، حالانکہ ان کو پتا نہیں ہے کہ صبح کے بعد شام کی جیوں گا نہیں جیوں گا. ہاں نادانی ہے. باپ کہتا ہے نا کہ بچے میں جو میرے ساتھ جو کمائے تیرا ہی ہے تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیرا ہی ہے. تو اللہ نے کہ تمہارے لیے ہم نے دنیا پیدا کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا خلقت لکم، دنیا تمہاری پیدا کی گئی ہے. آسمان زمین پورا دنیا کا نظام سے چلایا گیا انسانوں کے لیے، لیکن تمہارے لیے کہا یہ دنیا وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں اللہ نے پیدا کیا آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. تم اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، اپنا یقین بناؤ، اپنا ایمان بناؤ، اپنی نمازیں پڑھنا سیکھو کہ اللہ کی عبادت مجھے کیسے کرنی چاہیے. اپنے کاروبار میں اللہ کی مرضی کے مطابق کاروبار کرنا سیکھ کر جاؤ. ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق، اور ہر کام اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق. چلنا بھی اللہ نے چلنے کے بارے میں بھی حکم دیا کہ چلو، ہمارا حکم یہ ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو. ہاں ہر چیز کا حکم ہے. آنکھیں اللہ نے دی تو اللہ نے آنکھوں کے احکام بتائے کہ نیچی نگاہ سے دیکھو، کسی نامحرم عورت پر اپنی نگاہ اٹھا کر مت دیکھو. حرام چیزیں بہت سی برقرار دی کہ ہاں آنکھیں استعمال نہ کرو. کسی کو حسد کی نگاہ سے مت دیکھو. آدمی حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے نہیں. نگاہ تو ہے جی محبت کی نگاہ سے دیکھو. بھائی کو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے، میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے میری پرورش کی ہے. آنکھ دیکھنے کے لیے چاہیے، کیوں؟ تاکہ غریبوں کے حالات کو دیکھ ان کی مدد کروں. کیوں زیادہ غریب ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مجھے اللہ نے دیا ہے میں اس کو کپڑے دیں. آدمی اپنے گھر میں کھانے سے پہلے غریبوں کو سوچے میرے محلے میں کتنے غریب ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں ہوگا بیچاروں کے پاس. میرے پاس 5 قسم کی ترکاریاں ہیں، ان کے پاس 1 قسم کی ترکاری نہیں ہوگی. یہ اللہ نے مجھے دیا ہے. آدمی آنکھوں سے اور دماغ سے سوچے. حضور نے فرمایا اپنی دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو میں اس کو دیکھوں جس کے پاس سائیکل ہے، کہ اللہ نے اس کو تو پیروں سے چلانا پڑتا ہے، اور مجھے تو اللہ نے موٹر سائیکل دی پیٹرول سے چلتی ہے. کار والے کو مت دیکھو، اس کے پاس کار ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی ناقدری ہوگی، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوگی، اور اس ناشکری پر خدا تیرے پاس سے موٹر سائیکل بھی چھین دے گا. ہاں، اور تو سائیکل والے کو دیکھے گا تو اللہ کی نعمت کی شکر کہ اللہ نے کتنا مجھے احسان کیا، میرا کتنا بڑا ہے انعام اللہ کا ہے. لیکن اللہ نے مجھ کو تو موٹر سائیکل بھی ہے. بنگلے والوں کے بنگلے مت دیکھو. ہاں، اسٹیشن پر جا کر وہ جو میرے دوستوں ریلوے پٹری کے دونوں طرف جو جھونپڑیاں بنی جھونپڑیاں ان کو دیکھو، اور پھر سوچو کہ اللہ نے مجھے رہنے کو گھر دیا ہے، اللہ کا احسان ہے. ہاں، کبھی کبھی دواخانے میں جاؤ اور دواخانے جا کر بیماروں کو دیکھو ان کے ناکوں میں ٹوپیاں لگائی ہوئی ہیں
اللہ نے مجھے صحت دی ہے، میں اللہ کی اطاعت بندگی کروں، میں اللہ کے مخلوق کی خدمت کروں. ہاں، بیمار کی عیادت کرنا سنت ہے. بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ. اپنے محلے میں کوئی بھی بیچارہ مسلمان ہو، بیمار ہو، اس کی عیادت کے لیے جاؤ. جو کسی مسلمان کی اللہ کے لیے عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مقصد دعا کرتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اپنے ایک بندے کو بلائے گا اور اس بندے سے کہے گا کہ میں بیمار تھا تو نے میری عادت دے دی. اللہ کا نام تو پاک ہے. نہیں، میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا، اگر تو دنیا میں اس کی عادت کرنے جاتا تو میں اس کے پاس ہوتا، مجھے اس کے پاس ملتا تھا. اللہ کے لیے جانا. ایک تو میرا رشتے دار ہے، ٹھیک ہے، رشتے دار کی عادت کے لیے جانا چاہیے، لیکن اللہ کے لیے جانا. رشتے دار کی یاد کرنے جاؤ تو یوں سوچو کہ میرا رشتے دار ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا تو اللہ مجھے رشتے دار کی ملاقات کا ثواب الگ دے گا، اور بیمار ہے تو بیماری کی عادت کرنے کے لیے سے جاؤں گا تو اللہ مجھے اس کا ثواب الگ دے گا. اس لیے بھائیوں، ہماری زندگی پریشانیوں کا علاج یہ نہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ چھوکرے کو آٹو پہ بھیج دوں گا تو یہ پریشانی دور ہو جائے گی. نہ، ہماری پریشانی کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنی غلط زندگی سے توبہ کریں. ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے تو صحیح، نماز ہماری نہیں ہے. ہاں، ہماری زندگی میں ہم نے نبی کو سنتوں کو سیکھا نہیں ہے. ہمارے زندگی گناہ ہے، گناہوں کی بنا پر مصیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں. یہ مت سوچو کہ فجر کی نماز قضا کروں گا تو یوں رہوں گا. حدیث میں یوں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم فجر کی نماز پڑھ تو میں تیری ذمہ داری رکھوں گا، میں تیرا ذمہ دار بن جاؤں گا. اگر تو نے فجر کی نماز چھوڑی تو میری کوئی ذمہ داری تیرے پر نہیں ہے. جو آپ کے اللہ کی ذمہ داری سے نکل جائے اس کا کیا ہوگا؟ آپ بھی سوچے. ہاں، گناہوں پر مصیبت کے دور گھلتے ہیں. اس لیے بزرگوں کی زندگی میں تم دیکھو گے وہ اپنے اندر کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً توبہ کرتے ہیں کہ میری کوئی کسی گناہ کی بنیاد پر آئی مصیبت. مَأَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، تمہارے اعمال کی بنا پر آ رہی ہیں. ہاں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو میں نے اپنے گناہ کا اثر سب سے پہلے میری بیوی پر پایا. وہ میری نافرمان ہو جاتی ہے، وہ میری نافرمانی کرتی ہے. اور میں نے اپنے گناہ کا اثر اپنے جانور تک پایا کہ میرا جانور بھی میرا نافرمان ہو جاتا ہے. آج کل مطلب اولاد، آج کل کی اولاد بہت نافرمان ہے. آج کل کی اولاد کچھ مانتی ہی نہیں ہے. یوں کہتے ہیں نہیں مانتی، اس لیے کہ تو نہیں مانتا اللہ کی، تو اللہ کا نافرمان ہے. تجھے شیطان نے دھوکہ دیا کہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو بہت دیندار ہوں. 5 وقت کی نماز تو اللہ کا ایک حکم ہے. 24 گھنٹے اللہ کے جتنے احکام ہیں جس کو تو توڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، کاروبار میں صحیح نہیں چلتا. کتنی زندگی تیرے معاملات اور معاشرت کی لائن میں کتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو اس نافرمانیوں کے ساتھ تو اپنی اولاد سے یہ امید رکھے ہو میرے فرما بدار بنے، نہیں ہو سکتا. بلکہ میرے بھائیوں،
اگر اب ہماری کمائی غلط ہے اور ہماری اولاد کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا جائے گا نا، ایک لقمہ حرام کا، تو یہ لقمہ حرام کا اسے نافرمان بنا دے گا. اس کی اولاد کو حلال کی کمائی کی کھانا کھلانا یہ فرض ہے. حلال کمانا، بریانی جلدی کھانا ضروری نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. حلال کی کمائی کے ساتھ روٹی اور پیاز ملتی ہے، بہت اچھا ہے، یہ کھائیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے گا. اس پر اللہ ہم سے محبت کرے گا، اور اس پر اللہ ہماری روزی میں برکت کی راہیں کھولے گا. جیسے نماز فرض ہے، ایسے حلال کمانا فرض ہے. حلال کمانا فرض ہے اور حرام سے بچنا فرض ہے. کھانے میں دو، اے بچے کہاں جائے، اے بچے بیٹھ جاؤ، بیٹے کیا کر رہے ہو؟ کھانے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو حلال طریقے سے وہ کمایا ہوا ہو، اور دوسرا وہ بھی چیز کی حلال ہو. جہاں چاہے کھا لو ایسا نہیں ہے. مرغی حلال ہے، مرغی خرید کر لایا اور اس مرغی کو دبا کر کے کھایا تو حلال ہے. لیکن مرغی چوری کر کے لایا اور دبا کر کے کھایا تو حلال نہیں ہے، وہ تو حرام ہے. ایسا ہر چیز ہے، ہر چیز میں تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ چیز حلال ہے. بازار سے لا کے کھا لینا اچھی چیز نہیں ہے. مسکا تم کھاتے ہو، مسکے کی تحقیق کرو، یہ مسکا بذات خود بھی حلال ہے کہ نہیں، جس کو میں خرید کر لایا ہوں. ہر چیز ہاں. اسی میرے بھائی میرا عزیزوں، زندگی میں دین لانا ہے. دین، ہماری ہر مشکل کا حل اللہ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا. ایک بچے بیٹھ جائیں تو اس سے تھک گیا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ اگر یہ دیہاتوں میں اور آبادیوں میں رہنے والے لوگ اپنی ایمان کو بنائیں اور تقویٰ اپنی زندگی میں حاصل پیدا کرنے، تقوی والی زندگی گزاریں، یعنی حرام سے بچ کر زندگی گزاریں، تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ اللہ کی کتاب پر عمل کریں اور قرآن پاک والی زندگی اختیار کریں تو ہم انہیں اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے کھلائیں گے، ہم کھانا دیں گے، کھلائیں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اوپر نیچے ہر جگہ کھلائیں گے. تو اصل بات ہے دوستوں، ہم اپنے حالات بنانا چاہتے ہیں دنیا کی اور آخرت. اصل تو آخرت ہے، اس کی برکت سے خدا دنیا میں بھی برکتوں کے دروازے کھولے گا. اصل کامیاب تو وہی ہے جس کی آخرت بن گئی. ہاں، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس اللہ نے جس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل فرما دیا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہے.
واقع ہے کبھی دنیا میں کروڑپتی بننے کے بعد موت آ جائے کیا ہوگا؟ کروڑ روپئے چھوٹ گئے. اعمال بنا بھی جائے گا تو اعمال بنانے کے بعد قیامت میں اللہ آخرت میں اسے ہمیشہ کے لیے جنت دے گا, ہمیشہ کے لیے, جہاں اسے موت بھی نہیں آئے گی, جہاں سے اسے جنت سے نکالا بھی نہیں جائے گا, اور وہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو چاہتا ہے. ہاں جس کی کتابوں میں آتا ہے کہ قیامت کے لیے اللہ فیصلہ کر کے جنتوں کو جنت میں بھیج دے گا, جانب ڈال دے گا. اس کے بعد ایک فرشتہ آواز لگائے گا, اے جنتیوں تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے, کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا, تم ہمیشہ زندہ رہو گے, تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, تمہیں ہمیشہ کی جوانی ملے گی, کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا, تم ہمیشہ تندرست رہو گے, کبھی تمہیں بیماری نہیں ہوگی. اور جہنم سے کہا جائے گا اور جہنمیوں تمہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے, کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. تو جنتی جب اللہ کی طرف اعلان ہوگا تو جنتی اسے سن کر خوشی کے مارے جھوم جائیں گے. جب تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہمیشہ رہنا ہے, ہمیشہ کی زندگی, وہ اس ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے یہ دنیا کی زندگی میں دی ہے. ہمیں جوانی, طاقت, قوت, مال, پیسے جو اسباب اللہ نے دیے ہیں یہ اسی لیے دیے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنی آخرت بنائیں. ہمیشہ زندگی اور وہی آدمی عقل مند ہے. اللہ کے نے فرمایا کہ جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائے, جو اپنی دنیا سے بولو اپنی آخرت بنائے, خبر, حشر, آخرت, وہ زندگی بنائے. ہاں وہ آدمی سمجھدار نہیں ہے جو اپنی دنیا سے دنیا بنائے. اسے سمجھدار نہیں میرے دوستوں کہ ایک آدمی ہزار پتی ہے اور محنت کر کے لکھ پتی بن گیا اور موت آ گئی, اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو سمجھدار نہیں ہے. اس نے اگر اپنے مال کو اللہ کے نام پر خرچ کر کے آخرت کی زندگی بنائے گا, عمل بنائے گا اور مرے گا تو یہ اس کے کام آئے گی. یہ عقل مند ہے. تو دنیا سے دنیا بنانا سمجھداری کی بات نہیں ہے, اپنی دنیا سے آخرت بنانا یہ ہے عقل مند سمجھداری. اس لیے بھائیوں موت سے پہلے موقع ہے ایمان بنانے کا. اللہ نے دنیا کے بارے میں محنت کرنا شرط قرار نہیں دیا. دنیا کے بارے میں تو اللہ نے کہا وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها, کہ دوئے زمین پر کوئی بھی جاندار ہے, کوئی جاندار کی روزی اللہ نے اپنے ذمے طے کر دی ہے کہ میں اس کو روزی دوں گا. اور انسان کو اللہ نے آگاہ کیا قرآن پاک میں کہ میرے بندو تم مارے پھرتے ہو تمہاری روزی کے لیے, اور روزی کے بارے میں تم میرے احکام توڑتے ہو. میرے بندو سوچو تو صحیح, وہ کائی من دابۃ اللہ تعالی رزقا, تم جو دیکھو تمہارے یہاں کتنے جانور ہیں دنیا میں, کتنے جانور ہیں. 3 جانور میں کسی کی دکان ہے, کسی کا کاروبار ہے, اور کوئی اپنی روزی اپنی پیٹ پر لے کے پھرتا ہے نہیں. جیسے اللہ انہیں روزی دیتا ہے وہی اللہ تم کو بھی روزی دیتا ہے. تم اللہ پر آؤ, اللہ کی مانو اور اللہ کے حکموں پر زندگی گزارو, اللہ تمہاری روزی آسان کر دے گا اور تمہیں برکت والی روزی دے گا. برکت والی روزی, برکت والی روزی کے معنی یہ ہے کہ آدمی کی تمام ضرورتیں خدا اس سے پوری کر دے گا, اس کی ضرورت اٹکے گی نہیں. پوری ندی سے تو روزی برکت ہی نہیں ہے, کیسے پورا ہوگا؟ کیونکہ میرے بھائیوں یہ کہا جائے اللہ کے راہ میں نکلتا اپنی ایمان کو بناؤ. اللہ نے قرآن میں ایک شرط لگائی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں محنت کرے گا, مجاہدہ کرے گا,
ہم اسے ضرور ہدایت دیں گے. ہاں، محنت کے بقدر جتنی محنت قربانی اتنا ایمان بنے گا، اور جتنا ایمان بنے گا اتنا اللہ کی اطاعت زندگی میں آئے گی، اور جتنی اللہ کی اطاعت زندگی میں آئے گی اللہ کی مددیں اور اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق ہو جائیں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، تم پر خدا رحم کرے گا، تو ہم اللہ کی رحمت ملیں گے. اسی لیے بھائی میں عزیز ہو، ہم میں سے ہم ہر ایک آدمی جن کے ہمارے بھائی ابھی اسلام میں آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں نیک بنوں، میں اللہ کے نبی کے طریقوں میں زندگی گزاروں، میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں، لیکن ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اللہ کے حکموں پر چلنے کی جو طاقت ایمانی ہے، وہ ایمانی طاقت ہمارے اندر ہم نے محنت کر کے پیدا کی. اب یہ کہہ رہے ہیں ہر ایک کو کہ اللہ کی راہ میں نکل کر نبی والی ایمان والی محنت کر کے اپنے ایمان کو بنا لو، تو ایمان کو بنانے کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم پر چلنا آسان ہو جائے گا. دین پر چلنا آسان ہے. دین پر چلنا اسی کے لیے آسان ہے جو محنت کر کے اپنے ایمان کو بنا لے، ورنہ مشکل ہے. ہماری مثال ایسی ہے جیسے میرے دوستوں ایک آدمی موٹا تگڑا ہے، ہاں، لیکن اس کو لو پریشر کی بیماری ہے. لو پریشر کی بیماری ہے. تو اب اس کو تم کہو کہ بھائی کھڑا ہو تو کیسا ہے؟ چلو کچھ کھا لو، چلنا چلا. حالانکہ ہٹا کرتا دکھتا ہے لیکن پریشر ڈاؤن ہے. جہاں پریشر کا علاج کرتا ہے آدمی، گولی کھا لیتا ہے، اور جہاں پریشر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے تو اس کو کہنا نہیں پڑتا تو کھڑا ہو، تو خود کھڑا ہو جاتا ہے اور خود کھانا مانگتا ہے، بھوک لگی ہے. کیوں؟ پریشر کا علاج ہو گیا، پریشر صحیح ہو گیا. آج ہمارے ایمان کا پریشر ڈاؤن ہے. ہمارے پاس ایمان ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کی طاقت کمزور ہو گئی، محنت نہیں کی ہم نے، ڈاؤن ہے. اس لیے مسلمان سے کہو 5 کی نماز پڑھو تو نہ کہتا ہے نہیں پڑھی جاتی ہے. گناہ چھوڑنے کو کہو تو نہیں چھوڑتے، اندر ایمانی طاقت نہیں ہے. لیکن جب میرے دوستوں نبی والی محنت کرو گے، جانی مالی قربانی اللہ کی راہ میں نکل کے دو گے، اور مسجد کے ماحول میں اپنے وہ اعمال جو اللہ کے نبی نے اپنی امت سے کروائے، جس سے ایمان بنا، وہ اعمال چاہے جا کے ہم کریں گے تو ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی. جب ایمان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اللہ کی اطاعت پر بھی گزارتا ہے. یہ آپ دیکھو، ایک آدمی 4 مہینے جانے سے پہلے، جدہ جانے سے پہلے 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب دوست لگاتا ہے اللہ کی راہ میں جاتا ہے، ایمان میں طاقت پیدا ہوتی ہے، تو وہی آدمی 5 وقت کی نماز نہیں، 5 وقت کی نماز کی عوض تہجد بھی پڑھتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، لباس صحیح کر دیتا ہے، ماں باپ سے معافی مانگ دیتا ہے. ہاں، تو اندر ایمانی طاقت ہو گئی، پیدا ہو گئی. ایمانی طاقت پیدا ہونے کے بعد پھر اس کو کہنا نہیں پڑتا نماز پڑھو، وہ تو خود پڑھتا ہے. نماز کے اوپر فرض ہے، گناہوں کو خود چھوڑتا ہے. جتنی ایمان میں طاقت پیدا ہوتی چلی جائے گی، آدمی اپنی گناہوں کی زندگی چھوڑتے چلا جائے گا، اور ایمانی زندگی اسے ایمانی اعمال پر لے آئے گی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، چلہ ایک مرتبہ لگایا، اس مرتبہ ایک مرتبہ چلہ لگا کر آئے تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن گئے، لیکن پھر تھوڑے دن کے بعد وہ ایمانی طاقت ختم ہوئی، وہ بھی نماز چھوڑتی. اچھا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ تبلیغ میں جا کر آیا ہے، وہ ایک مرتبہ تبلیغ میں چلہ لگا کے آیا ہے،
اس پر سمجھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ یہ بڑا ولی بن جانا چاہیے. ولی تھوڑا بنا ہوگا، وہ تو ایک محنت ہے. اس ایمانی محنت کے ذریعے ایمان جتنا بنتا جائے گا اتنا اس کی زندگی میں دین آئے گا، اس کے اخلاق درست ہوں گے، معاملات صحیح ہو جائیں گے. وہ ہمارے ایک مرتبہ بستی نظام الدین میں ایک نوجوان وقت لگا کر آیا اور پھر وہ مسجد میں بیٹھ کے روتا رہا. اور ایک مرتبہ مولانا عمر صاحب کے پاس پڑوس میں بیٹھ کر رویا. مولانا اس کو دیکھ لیا، اس کو بلایا. بلانے کے بعد بھائی تم کیوں روتا ہے؟ تو مولانا میں ٹیلر ہوں اور لوگوں کے کپڑے سیتا تھا، اور اس زمانے میں بہت ہی میری کافی تھی. اللہ نے مجھے جمع کرنے کے لیے کتابیں جامع لگائے. میں نے لگانے کے بعد میں نے سوچا کہ اللہ میں نے تو کیسی زندگی گزاری ہے. لوگوں کے کپڑے سینے میرے پاس آتے تھے اور جو بچتے تھے وہ میں ان کو دیتا نہیں تھا، ان کا حق میرے پاس ہے. تو میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ میرا آخر میں کیا ہوگا. سب کے کپڑے میں نے جو بچے ہوئے کپڑے میں نے دیے نہیں، ان کا حق میرے پر ہے. تو مولانا اس کو سمجھایا ساری بات. اب تو مولانا یہ میرے کپڑے جو پہنے ہوں گے اسی ایسے کپڑے جو ایسے کپڑوں کے ہیں، میرا ہوگا کیا؟ مولانا کا تو ہے کہ مولانا کا کہ میرے ایک جوڑی کپڑے ہیں، کوئی لے دے، یہ کپڑے کو نکال دے اور یہ پہن دے. یہ تو صحیح ہو گیا. اب تو گھر جا اور دکان کھول، اور دکان کھولنے کے بعد تیرے جتنے گھراج جو تیرے پاس کپڑے سلاتے ہیں وہ تیرے پاس جب آئیں تو ان سے بات کر کہ بھائی دیکھو تم میرے پاس زمانے سے کپڑے سلاتے ہو اور میں جہالت کی زندگی میں تمہارے کپڑے سیتا تھا اور جو تمہارا کپڑا بچتا تھا وہ میں نے تمہیں واپس نہیں کیا ہے اور تمہارا حق ہے. اب تم مجھے تھوڑی مہلت دو، میں انشاءاللہ کما کر تمہارے کپڑے کے پیسے دے دوں گا. تو تمہارے تعجب کرنے لگتے یار تو بہت سدھر جا ہے. تو سب نے معاف کر دیا کہ بھائی نہیں ہے جو ہو گیا ہم نے معاف کر دیا. جو معاف ہو گیا تو پھر اس کو اتنا ہو گیا میری زندگی اللہ تعالیٰ نے سلائی. تو اس کے یہاں کپڑے سلانے والے اور بڑھ گئے کہ بھائی یہ کہہ رہا کہ بنتا رہا. میرے بھائیوں ایمان بنانا بہت ضروری ہے. ہمارے ایمان میں کمزوری ہے اور پہلی ایمان بنانا پہلا کام ہے. سوچو اگر اسی وقت کی زندگی میں ہماری موت آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. اور اگر ہم نے ایمان کی محنت کرتے کرتے ہماری موت آ گئی اور اگر ہمارا وہ ایمان جو اللہ کا نہیں بنا تب تک چونکہ ہم ایمان کی محنت کرتے کرتے مریں گے تو اللہ ہمیں ایمان والوں کے ساتھ اٹھائے گا. جیسے کتابوں میں آتا ہے ایک آدمی حافظ ہونے کے لیے بیٹھا اور کرنا شروع کیا اور ابھی پورا حافظ نہیں ہوا اور موت آ گئی اس کی. تو قیامت کے دن اللہ اسے حافظوں کے ساتھ اٹھائے گا. حاجی اپنے گھر سے حج کی نیت سے احرام باندھ کر نکلا اور بیت اللہ پر پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا. تو علماء لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن حاجیوں کے ساتھ اٹھے گا. ایسی جب صحابہ والا ایمان بنانے کی نیت سے اس ساری محنت میں اپنا منظم بنا کر وقت لگائیں گے اور محنت کرتے رہیں گے اور محنت کرتے کرتے اگر صحابہ والا ایمان حاصل نہیں ہوا لیکن محنت کرتے کرتے مریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہمیں صحابہ کے ساتھ اٹھائے گا. کیونکہ ہماری نیت یہ تھی کہ ہمیں وہ ایمان بنانا ہے. اس کی محنت کرتے کہ ہم مرے ہیں. کسی میرے بھائی میرا عزیز ہو
ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جب تشہیر ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں میری بیوی بچوں کا کیا. کبھی ہمیں شیطان یہ سوچتے نہیں جیسے میرا کیا, میرے کلمے کا ٹھکانا نہیں, میری نماز کا ٹھکانا نہیں, میرے معاملات و معاشرت کا ٹھکانا نہیں, اور ایک حال میں اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا, میں قیامت میں میرا انجام کیا ہوگا. یہ سوچنے کی بات ہے. ہمیں شیطان یہ نہیں سوچنے دیتا میرا کیا, میری بیوی کا کیا, میرے بچوں کا کیا, میرے کاروبار کا کیا. اگر میں اس حال میں مر گیا تو میرا کیا. اس لیے بھائیوں ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی آپ کو تشکیل کر کے اللہ کی راہ میں جو بھیجنے کی ہم فکر کرتے ہیں, اس میں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے. ہم آپ کے بھائی ہیں, لیکن ہمارے بھی سامنے اور تمہارے سامنے موت ہے اور قبر ہے اور حشر اللہ کے سامنے پیشی ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ قسم کھا کے بات فرمائی ہے, والذی نفس محمد بیدہ, میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما بعد الموت دار الا الجنۃ والنار, کہ مرنے کے بعد انسان کو دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں جانا ہے, یا تو جنت یا جہنم. جس نے اپنے ایمان اور اعمال کو بنا لیا وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے اپنے ایمان اور اعمال کو بنائے بغیر مر گیا تو میرے دوستو اللہ ہی رحم فرماوے. میرے دوستو اگر اللہ کی رحمت سے معافی مل گئی تو خدا, ورنہ میرے دوستو جہنم میں جانا معمولی چیز نہیں میرے بھائی. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کی ترتیب بنانی چاہیے اور اللہ کے راہ میں نکل. دیکھو یاد رکھو, جس اللہ نے ہمیں جس دین کے لیے پیدا کیا ہے اس دین کے لیے قربانی دو گے تو اللہ اس کی برکت سے تمہاری دنیا کو برباد نہیں کرے گا, بلکہ تمہاری دنیا تمہارے لیے آسان کر دے گا. صحابہ کے لیے آسان کیا اللہ نے, صحابہ کے دنیا آسان کر دی. کیوں؟ انہوں نے جس مقصد کی اللہ نے پیدا کی, آخرت کے ہم تو پیدا ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہم قربانی دیں گے. ابھی ہم غفلت گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں, پھر بھی اللہ ہماری پرورش کر رہا ہے. اگر ہم اور آپ اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی زندگی کو اللہ کی طاعت زندگی بنا دیں گے تو اللہ تعالیٰ شانو ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے گا. اس میں بھائیوں ہم میں سے سب پر دو ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری اپنی ذات سے اللہ کا بندہ بن کر جینا, ایمان اور ہمارے سارے اور زندگی گزارنا, اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں, اپنے بھائی جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سب کے لیے فکر کرنا کہ ہمارے یہ مسلمان بھائی یہ بھی صحیح زندگی پر آ جائیں. اس کے لیے لگی والی محنت کرنا, اللہ کے دین کی نصرت مدد. صحابہ والی زندگی کی یہ دونوں چیزیں تھی. خود اپنی زندگی سے اللہ کے بندے تھے اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے اس کے لیے صحابہ اللہ کے دین کی محنت کرتی جامت لگا دیتے ہیں. ہم اور آپ بھی معاملات اللہ سے کریں گے, اللہ ہمارے لیے آسان کر دے گا, اللہ ہمارے لیے آسان کر دے گا. اور جو بھی بندے اللہ کی طرف بڑھیں گے اللہ انہیں اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا کر لے لے گا. کرنے والے زیادہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ہوتا نہیں. آسان تو اللہ ہی کرتا ہے, آسان تو اللہ ہی کرے گا, لیکن آسان اللہ کرے اس کے لیے آسان راستہ کیا ہے کہ اللہ سے معاملہ کرو کہ اللہ اب تک تو غفلت زندگی گزاری ہے, اب زندگی تیری تعداد بنانی ہے اور اس کے لیے تیری راہ میں نکلنا ہے. تیری نبی والی محنت کی اپنی جان مان میں مجھے لگانی ہے اور مجھے میں لگاؤں گا. اس بات کا جب فیصلہ کرو گے اللہ کے ساتھ تو پھر اللہ تمہارے لیے یہ بھی آسان کر دے گا. اور انشاءاللہ کرو گا دین آئے گا تو دین اپنی تمام رحمتیں برکتیں مددیں لے کر آئے گا. ہاں ابھی بے دینی گھروں میں بے دینی اپنے ساتھ تمام مصیبت لے کے آ رہی ہیں. مصیبتیں, دشمنیاں, گھر گھر میں جھگڑے, ماں باپ میں جھگڑے, بھائی بہنوں میں جھگڑے, لڑائیاں, یہ تمام بے دینی کے اثرات ہیں. جب ہم دین گھروں میں لے آئیں گے اور گھروں میں ہمارا دین آ جائے گا تو اللہ مصیبتوں کے دروازے بند کرے گا. آپس کی لڑائیاں جھگڑیاں خدا دور کر کے ہمارے آپس میں محبتیں ڈال دے گا, اور خدا ہمارے کھانے پینے میں
اور زندگی میں خدا برکت ڈالے گا، ہماری دنیا بھی خدا بنا دے گا، اور موت کا دن خوشی کا دن ہوگا، آخرت میں اللہ خوش ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں خدا داخل فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دے گا۔ اس لیے دوستو ہم سب سوچیں کہ ہمیں اپنے دین کو زندگی میں لانے کی محنت اور قربانی دینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دین کی محنت کرنی چاہیے بولو، کرنی چاہیے، اور اپنے لیے کرنی چاہیے، اور اللہ کے دین اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو یہ اللہ کے دین کے خاطر مال خرچ کرنے پر اللہ تمہاری دنیا کی زندگی میں برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ اور یہ خرچ کرنا نہیں ہے، یہ جمع کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جمع کرنا ہے، اور جمع کرنے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے قرضہ دو گے میں تمہارے قرضے کو کئی گنا بڑھا کر دوں گا۔ اس لیے بھائیوں اپنی زندگی میں فیصلہ کرو، اللہ سے معاملہ کرو۔ اللہ نے تمہیں اس میں پہنچایا ہی دی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت میں لینا چاہتا ہے، اللہ تمہیں دین اور دینی محنت میں جان مال لگانے کی توفیق دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم اور آپ تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے تو اللہ ہمیں اپنی مدد کا ہاتھ بڑھا کر ہمیں لے لے گا، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دین کی محنت بھی آسان کرے گا، اور دین کی محنت کے نظریے اللہ دین پر چلنا آسان کرے گا، اور ہمارے گھروں میں دین زندہ ہونے پر خدا ہماری دنیا کی تمام مصیبتوں کے دروازے بند کرے گا، اور دین پر چلتے چلتے موت آئے گی تو موت کا دن ہمارا خوشی کا دن ہوگا۔ اسی وجہ دوستوں سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ آج تک جو غفلت بڑھتی ہے اللہ معاف فرما دے، اب بقیہ زندگی میں اللہ کا بندہ بن کر اور نبی کا امتی بن کر دین کی محنت کرتے ہوئے موت تک نبی والی محنت کو اپنا کام بنا کر زندگی گزاریں گے، اور موت تک انشاءاللہ دین کی محنت کریں گے۔ کرو گے؟ ارے سب کرو گے؟ ہاں، اللہ سے معاملہ کرو، اللہ بہت، اور اللہ تمہیں دنیا بہت آسان کر دے گا۔ ہم پریشان خاموخواہ ہو رہے ہیں، ہم پریشانی کے دروازے ہم کھلوا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں کو ختم کر کے اللہ ہمیں سکون چین کی زندگی دے تو بھائی آسان چیز ہے، تھوڑا سا وقت لگاؤ گے اللہ کے راہ میں، اس نیت سے کہ اللہ مجھے میرا ایمان بنا دے اور اللہ مجھے اپنی اطاعت زندگی دے دے، اس نیت سے اگر تھوڑا سا وقت لگا لو گے، 4 مہینے کوئی بڑی بات ہے۔ ایک آدمی کی 40 سال کی عمر ہے، اور اگر وہ 4 مہینے لگائے گا تو 1 سال کے بدلے میں 3 دن ہوئے، 40 سال گزارے اس نے، اب 4 مہینے جا رہا ہے تو 1 سال کے بدلے میں 3 دن۔ ایک آدمی کی عمر 30 سال کی ہے، 1 سال کے بدلے میں 4 دن، اور ایک آدمی کی 60 سال کی عمر ہے تو 1 سال کے بدلے میں 2 دن۔ اللہ کے راستے میں نکلنے میں 4 مہینے نکل جاؤ گے، قربانی دے دو گے اور نبی والی محنت کا اپنے آپ کو لگا دو گے، اللہ اس کی برکت سے ہماری زندگی بنا دے گا، ہمارے ایمان میں طاقت پیدا کر دے گا، ہمیں اپنی نبی والی زندگی جو اللہ کو پسند ہے وہ زندگی گزارنا ہماری آسان کر دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے 4 مہینے کی محنت پر جن علاقوں میں جا کے تم محنت کرو گے اس تک تمہارے ہاتھوں پر کتنے اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں نکلنے والے بنیں گے، اپنی غلط زندگی پر توبہ کریں گے اور وہ بھی دین کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ اس کا ثواب بھی خدا تمہیں دے گا قیامت میں۔ اگر دین کی محنت کرتے کرتے مرو گے نا تو تمہاری محنت کے ذریعے جتنے لوگ نبی والی زندگی پر اور نبی والی محنت پر آئے ہوں گے نا تو قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے اٹھے گا تو جتنے اس کی محنت پر ہدایت کے راہ پر آئے ہیں یہ سب اس کے ساتھ اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور یہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی دور سے لے کے کہیں گے یہ میرا امتی ہے، ہزاروں کو لے کے آ رہا ہے۔ جہاں جا کر تم جا کر محنت کرو گے 4 مہینے کی اور محنت کر کے آؤ گے نا، اور وہاں سے جن لوگوں کو خدا نے ہدایت دی ہے نا وہ قیامت کے دن تمہارے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ہاں، اور اللہ کے پیارے نبی تمہیں کہیں گے میرا ہے۔ قیامت کے دن میرے دوستو
نبی والی محنت کرتے کرتے مریں گے تو قیامت کے دن ہم بھی اپنی نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. بہت بڑی چیز ہے. اور دنیا بڑھتے بڑھتے مرنے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تک دنیا کے پیچھے محنت کرتے کرتے پریشانی کی سب کچھ نہیں ہوگا. بربادی ضروری ہے. اس میں بھائیوں اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں اپنی زندگی کا نظام بناؤ. 4 مہینے کو بڑی بات نہیں ہے. اجتماع اسی لیے رکھا جاتا ہے اور ہر سال اجتماع میں ہم اسی لیے آتے ہیں کہ ہمارے بھائی اپنی ترتیب بنا کر اللہ کے راہ میں ایمان کی محنت کے لیے نکلے تاکہ خدا ان کی زندگیاں بنا دے اور ان کی محنت سے دنیا میں دین زندہ ہو تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو میرے دوست ہاتھ پہنچے. اس لیے بھائی دوستو آج کا پیپر ڈالو. شیطان تمہارے ساتھ کھیلتا ہے. جب بھی تم دین کی بات سنتے ہو, یہ تو ایمان والا دین کی بات سنتا ہے, اس کا دل ضرور اثر دیتا ہے. حضرت کی فائن نظی کا سنپور مومنین, آپ انہیں نصیحت کیجیے. نصیحت کی بات ایمان والوں کو نفع دیتی ہی ہے. تو آپ کے دل میں جب بھی اجتماع میں آتے ہوں گے, بات سنتے ہوں گے, دل میں آتی ہوگی بات کہ یار جماعت میں جانا ہی ہے. لیکن شیطان کیا کہے گا ابھی نہیں. پھر یہ شیطان کا بہت بڑا میرے دوستوں آدمی کو خیر کے کاموں سے روکنے کا ہتھیار ہے. جو کہتا ابھی نہیں پھر, اور حدیث میں بھی آتا ہے التفسیر من الشیطان. کسی کے کسی کام میں آئندہ کا خیال آئے تو سمجھو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. وہ کہے گا پھر, اور پھر کے چکر میں تمہیں جاتا رہے گا. اور میرے دوستوں رات دن اسی غفلت زندگی میں زندگی گزارتے گزارتے غفلت کی زندگی بڑھتی ہی جائے گی اور موت آ جائے گی. پھر موت کے بعد پریشانی سے کچھ نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. او ایمان والو, تمہارے بال بچے اور تمہارے مال تمہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کر دے. یہ تمہیں غافل کریں گے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم, اللہ کی اطاعت سے اس میں غافل نہ کریں. ومن یفعل, جو ان آل اولاد کے پھندوں پھنس کر اور مال کے کمانے کے چکر میں پھنس کر غفلت کی زندگی میں آ گیا اور غفلت نہیں گزارنے والا بن گیا, یہ تو بہت نقصان اٹھانے والا ہے. وانفقوا مما رزقناکم, اور ہم نے جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا ہے اسے ہمارے دین پر اور ہمارے نام پر خرچ کرو. اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے اور تم مرنے کے وقت میں کہو اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے, اب میں صحیح بن جاؤں گا. یہ مہلت تمہیں نہیں ہے. بالقبل ان یأتی احدکم الموت فیقول, اس سے پہلے جان مال کو اللہ کے دین پہ لگا لو اور اپنی آخرت بنانے میں لگا لو. اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے اور موت کا تم کہنے لگو کہ اللہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دے. رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے اللہ تھوڑے دنوں کی مجھے تو مہلت دے دے. اگر تم مہلت دے دے گا تو کیا ہوگا, میں تیرا سچا بندہ بن جاؤں گا اور تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنوں گا. اب تک جو غفلت زندگی گزاری ایسی زندگی نہیں گزاروں گا. 5 تک واقع من الصالحین, کہ ایسی عمر تیرے راہ میں تیری اطاعت میں لگاؤں گا اور تیرے نیک بندہ بن کر آؤں گا. لیکن اب موقع نہیں ملا. نہیں اخر اللہ, اب کسی کو کچھ مرضی ملے گی. ابھی زندگی ہے, ابھی تندرستی ہے, ہاں موقع ہے. اپنی زندگی کی ترتیب بنا لو. اللہ کا وعدہ ہے, وہ میرے بندو تم میرے دین کی مدد کے لیے قدم اٹھاؤ گے میں تمہاری مدد کروں گا. ہاں, اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دعائیں دی اپنی امت کو, اللہم انصر من نصر دین محمد. اے اللہ جو بھی دین محمد کی مدد کرے اس کی تو مدد کریو. اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہیں, اللہ کے نبی کی مقبول دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں.
شیطان کے چکروں میں نہ پھنسے، اپنی ہمت کر کے اللہ پر نگاہ کرو. دنیا ایک قسم مخلوق ہے، محتاج ہے، ان پر نگاہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ پر نگاہ کرو گے تو اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا کر اللہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہمیں ہماری آسان کر دے گا. اس لیے کل پر مت ٹالو، ابھی موقع ہے. کل جماعت اللہ کی راہ میں جا رہی ہیں، ابھی اللہ کے معاملہ کر لو گے اور فیصلہ کر لو گے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے کہہ دو گے، اللہ تمہاری آسان کر دے گا. تمہارے اس میں 3 کام ہیں: فیصلہ کرنا، اپنے وقت کی کوشش کرنا اور اللہ سے دعا مانگنا. یہ 3 کام تمہارے ذمہ ہے. 4تھا کام اللہ کے ذمہ ہے، تمہارے لیے اپنی ابتدا میں نکلنا آسان کرنا. ایک میں دو، اللہ پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو. 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. 4 مہینے یہ تبلیغ کی ابھی باتیں ہے. ہمارے خود فرماتے تھے 4 مہینے نکلو گے، پہلے چلے میں اللہ تمہارا غن صاف کرے گا، دنیا کی محبت کا غن صاف ہوگا. دوسرے چلے میں اللہ تم پر اللہ اپنے نبی کی سنت کا رنگ چڑھائے گا، سنت پر زندگی تمہیں خود آسان کر دے گا. اور تیسرے چلے میں اللہ دین کی محنت کرنے کا ڈھنگ سکھا دے گا. ہاں، دین کی محنت کرنا، کشٹ کرنا، اللہ کے بندوں کی کیسے خوشامد کرنا، یہ تمہیں خدا سکھا دے گا. 4 مہینے اس کے بھی دوستوں ہم سے مانگے جا رہے ہیں اور اس 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ سوچو، آدمی چلتے چلتے گر جاتا ہے، پیر ٹوٹ جاتا ہے، 4-6 مہینے آدمی داخل چلا جاتا ہے. اب کے پیر تو صحیح چلتے، یہ تو ہمارا یقین صحیح ہو، ہمارا اللہ سے تعلق صحیح ہو، ہماری زندگی صحیح ہو جائے، ہماری آخرت تک جائے. اتنی بڑی چیز کے لیے 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں، اس لیے کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے میں کل سے تیار ہو اور میرا اللہ میری آسان کر دے گا. جو پیر کرے گا، کھڑا ہوگا اور اور دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ان سب کا ثواب اس کو اللہ دیں گے اور اللہ سب کے لیے آسان کر دیں گے. آپ تمام کے تمام بیٹھے رہو، کسی پر کوئی زبردستی سوچو کہ اس حال میں میری موت ہوگی تو میرا کیا ہوگا. فرصت تو ملنی نہیں ہے اور شیطان ہمیشہ ہمیں بہکاتا رہے گا. تھوڑی دیر سے بیٹھو گے، اللہ سے کہو گے اللہ تو میرے لیے آسان کر دے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا. بیٹھے رہو، اللہ سے مانگتے رہو. اور میرے دوستوں، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اور میرے دوستوں بیٹھو گے، اللہ تمہارا بیٹھنا بھی تمہارے لیے انشاءاللہ تمہارے لیے بڑی خیر کے دروازے کھلنے کا ذریعہ بنے گا. اور انشاءاللہ 4 مہینے جاؤ گے اور جو اللہ دل کی آنکھیں کھولے گا تو انشاءاللہ زندگی پر ہمیں تم دعائیں دیتے رہو گے کہ اللہ ان کا بھلا کرے. انہوں نے ہمیں بار بار سمجھایا اور سمجھانے کے بعد ہم نکلے، اللہ ان کا بھلا کرے. اور انشاءاللہ 4 مہینے لگا کر آنے کے بعد زندگی کا رخ صحیح ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تمہیں دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گا. اس لیے میں دوستوں موقع خرید میں سمجھے، کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو، پہل کرو کہ انشاءاللہ میں کل سے 4 مہینے انشاءاللہ تیار ہوں. اب پہل کرو، کون پہل کرتا ہے؟ کھڑے ہو بولو. اللہ کی جان میں، مال میں، ایمان میں، اعمال میں، آبرو میں عزت میں خدا برکت نصیب فرمائے. اللہ قبول. کھڑے رہو، کھڑے رہو. اللہ قبول فرمائے. تمہیں کھڑے رہنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور کھڑے